اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ صلی علی محمد و آل محمد۔ روزے کے بارے میں کچھ بیان کرنا مقصود تھا۔ روزہ انسان کا نام ہے چند مخصوص کام چھوڑنے سے ان سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ وہ جن سے اگر ان کو انجام دیا جائے تو یہ روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ حقیقتاً روزے کی واجبات میں سے اس کی پہلے نیت ہے۔ نیت انسان یوں کرے کہ میں روزے رکھ رہا ہوں ماہ رمضان کا فرض قربتاً الی اللہ۔ ہمارے مذہب میں فرض اور واجب دونوں مترادف ہیں، ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ البتہ وہ 9 چیزیں ہیں جنہیں مفطرات روزہ کہا جاتا ہے، جن سے رکنا انسان کے لیے فرض ہے۔ نمبر 1، انسان نیت تو خیر ہر عمل کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان نیت کرے۔ بہتر ہے کہ انسان نیت یہ کرے کہ صبح صادق سے لے کر میں رات کے پہلے حصے تک میں اپنا ان چیزوں سے رکوں گا اور اس کا نام میرا روزہ ہے۔ البتہ یہ نیت انسان پورے مہینے کی بھی کر سکتا ہے اور یہ نیت انسان ہر روز بھی نئے کر سکتا ہے۔ یہ بھی کرے گا کہ میں نے پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، گرچہ کہ جس دن روزہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، جیسے مریض ہے یا جیسے مسافر ہے، تو پھر اس کے لیے وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جن پر روزہ فرض ہوتا ہے اور وہ روزہ نہ رکھیں تو شریعت اسلام میں بھی ان کی سزا معین ہے۔ البتہ مریض بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ مسافر جو 14 میل جانا چاہتا ہے اور 14 میل پھر جانا ہے اس کا، اور وہاں 10 دن کا قیام بھی نہیں ہے جہاں جا رہا ہے، تو اس کا روزہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کی نص ہے اور آیت ہے جس میں اللہ ارشاد فرمائے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو مریض ہے یا کسی سفر پر جا رہا ہے، اور یہ محدود سفر جو ہے وہ ہمارے ہاں 14 میل ہے جانا اور 14 میل ہے آنا، تقریباً 21-22 کلومیٹر بنتا ہے جانا اور 21-22 کلومیٹر آنا۔ یہ شہر اپنے گھر سے شمار نہیں ہوتا، جہاں شہر ختم ہوتا ہے وہاں سے لے کر پھر وہاں تک واپسی آنے جانے کا 14 میل کا سفر ہونا چاہیے۔ یہ مسافر اگر روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ حکم ہوتا ہے کہ ان کو پھر بجا لائے گا بعد ماہ رمضان کے بعد، اگلے ماہ رمضان آنے سے پہلے پھر ان روزوں کی قضا اس پر فرض ہو جائے گی۔ لیکن بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان کا روزہ میں سفر میں بھی رکھ لوں، بیماری میں بھی رکھ لوں تو مجھے یہ شرف پھر بعد میں تو نہیں ملے گا، بلکہ رکھنے سے اسے گناہ ملے گا کہ جہاں اللہ نے منع کیا ہے تو وہ اس روزہ رکھے گا تو یہ اس کے لیے گناہ شمار ہوگا۔ البتہ یہ اسے اس روزے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ وہ ان ایام جو روزہ رکھے گا بعد میں اس کی قضا کرے گا تو یہی ثواب ملے گا جو ماہ رمضان کا اسے روزے کو ثواب ملتا ہے۔ پہلا ہے کہ انسان کھانا پینا نہیں ہے۔ کھانا پینے سے مراد یہ ہے کہ انسان کا حلق کے نیچے کوئی چیز نہ جائے۔ انسان غذا کھاتا ہے اور دانتوں میں کوئی چیز غذا رہ جاتی ہے تو پھر اگر خلال کرے یا کلی کرے تو وہ اندر چلی جائے گی جان بوجھ کر، تو وہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ البتہ ماہ رمضان میں جب واجب نماز کے لیے وہ کلی کرتا ہے، وضو کرتا ہے، تو اس سے کوئی جان بوجھ کر بھی ایک قطرہ پانی کا حلق کے نیچے چلا گیا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ البتہ ویسے باطل نہیں ہوگا۔ بعض اوقات منہ میں انسان کے پانی بھر آتا ہے، وہ اگر باہر کا پانی ہے تو پھر اس کو نہیں نکلنا چاہیے، لیکن خود اگر انسان کی تھوک وغیرہ ہے تو اسے حلق کے نیچے چلی بھی جائے تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لوگ مریض ہو جاتے ہیں اور انجیکشن لگواتے ہیں تو انجیکشن سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ البتہ وہ انجیکشن کہ جو انسان کے لیے طاقت کے لیے ہوں یا غذا کا کام دیتے ہوں تو بہتر ہے ان سے بندہ اجتناب کرے۔ باقی انجیکشن سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ جیسے آج کل ویکسین لگتی ہے، ویکسین سے بھی یہ روزہ باطل نہیں ہوتا۔ کھانا پینا جو ہے یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اور پھر صبح صادق سے یہ بھی ایک ضروری بات ہے۔ بعض لوگ مثلاً آج کل 4 بجے اگر سحری ختم ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے 3:30 بجے میں نے نیت کر لی تھی روزے رکھنے کی،
اب ٹائم تو باقی کھڑا ہے تو میں کھا پی سکتا ہوں یا نہیں کھا پی سکتا ہوں۔ تو اس نیت کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ جس وقت روزہ شروع ہوگا صبح صادق سے، اس وقت سے میں کھانا پینا چھوڑ دوں گا۔ لہٰذا اگر اس نے پہلے بھی نیت کر لی ہے اور اگر سحری کا ٹائم باقی ہے تو وہ انسان اس سے بھی انسان کھا پی سکتا ہے۔ اس نیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ پھر کھا پی نہیں سکتا۔ کھانا پینے کی نیت اس وقت ہوتی ہے جب صبح کی اذان شروع ہوتی ہے۔ اور جہاں تک یہ ہم نے دیکھا ہے، جو پاکستان میں یہ جو سائرن بجتا ہے وہ صحیح ٹائم پر بجتا ہے، اور اس سے پہلے جو ہماری اذان ہوتی ہے وہ کچھ منٹ پہلے ہی ہوتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ انسان اس وقت روزے کو بند کر دے، لیکن اگر بعد میں بھی وہ سائرن بجنے سے پہلے تک بھی کھا لے گا تو بھی روزہ صحیح ہوگا۔ جمع کرنا جو ہے یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے، اس لیے انسان کو رات کے لیے تو عورتوں سے جمع کرنا، ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن دن کو جو روزے کی حالت میں کرے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ البتہ تیسرا جو ہے استمناء ہے کہ انسان ایسا کام کرے جاگتے ہوئے کہ جس سے اس کی منی خارج ہو جائے، تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا، کفارہ ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر سویا ہوا ہے اور اسے احتلام ہو گیا ہے، یا اس نے سونے میں ہی کوئی ہم بستری کی ہے عورت کے ساتھ، تو اس سے منی خارج ہو یا نہ ہو، اس سے روزہ انسان کا باطل نہیں ہوتا۔ البتہ جب دن کو جب نماز کا ٹائم آ جائے گا تو وہ اس وقت اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، بہتر ہے اس وقت غسل کر لے۔ حلق میں پھر گرد و غبار جانا، حلق میں گاڑھا غبار جانا، جس میں سگریٹ کا گاڑھا غبار ہے، اس کو انسان حلق میں نہ لے جائے سگریٹ۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہیں ناک میں نسوار لیتے ہیں یا دانتوں پہ نسوار لگاتے ہیں، اگر انہیں یقین ہے کہ اس کا ذائقہ میرے حلق کے نیچے نہیں اترے گا تو پھر وہ اسے لگا سکتے ہیں۔ البتہ وہ نسوار بھی کھینچ سکتے ہیں اگر اسے یقین ہے کہ میرے گلے سے نیچے نہیں اترے گی، لیکن سگریٹ کا کیونکہ غبار گاڑھا ہوتا ہے اور جانے کا احتمال ہوتا ہے، لہذا اگر وہ غبار بھی انسان کے حلق تک نہ پہنچے تو پھر بھی اس سے روزہ بچنا تو چاہیے غبار سے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ ہیں کہ چند احکام جس کے لیے ہم نے یہ روزے کے لیے آسان بتا دیے ہیں کہ انسان رات کو اگر احتلام ہوا ہے انسان کو، اور یا انسان نے ہم بستری کی ہے اور صبح صادق کے ادھر روزے ختم ہونے سے پہلے اس پر غسل کرنا، جسم کا پاک ہونا فرض ہے، تاکہ وہ جلدی اسے غسل کر لینا چاہیے، اور غسل کرنے کے بعد کھا پی بھی لے اور پھر وہ انسان اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ اذان تک نہیں نہاتا، غسل نہیں کرتا، تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس میں تفصیل بھی ہے، لیکن میں تفصیل میں جانے سے پہلے اتنا ہے کہ انسان کو اگر احتلام ہوا ہے تو انسان پاک و پاکیزہ ہو جائے، صبح صادق سے اسے پاک ہونا فرض ہے، اور اگر اس کے بعد سونے میں اسے احتلام ہو گیا ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یہ ایک خاص بات ہے، غبار کا بھی حلق کے نیچے اترنا، یہ بھی شیعہ مذہب کا ہے۔ اس لیے جب کہیں آپ جا رہے ہوں تو موٹر سائیکل یا کوئی بس وغیرہ کچے پر اس ٹائر لگ جائے اور اس سے غرد غبار اٹھے تو آپ اپنے منہ کو بند کر لیں کپڑے سے، تاکہ وہ انسان کا گرد غبار اندر نہ چلا جائے اور پھر روزہ نہ باطل نہ ہو جائے۔ اور یہ ارتماسی غسل جو ہوتا ہے، جیسے بندے نے ارتماسی غسل یہ ہوتا ہے کہ بندے نے غسل کرنا ہے اور غوطہ لگانا ہے، تو اس کا غوطہ لگانا اس کے لیے ارتماسی غسل اس کے لیے حرام ہے۔ وہ ترتیبی غسل کرے، شاور کے نیچے کھڑے ہو کر کرے سر کو، اور پھر دائیں سے اور پھر بائیں سے کو دھو لے۔ لیکن اگر ارتماسی کرے گا، ارتماسی یہ ہوتا ہے کہ حوض میں یا نہر میں یا اتنے بڑے وسیع پانی میں غوطہ لگائے تو اسے کہتے ہیں، پھر ترتیب وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، غوطہ لگانے سے بھی انسان کا غسل صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے انسان کے لیے کہ جب غوطہ لگائے گا ماہ رمضان میں ارتماسی کرے گا تو اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا، غسل بھی باطل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے حرام کا ارتکاب کیا ہے دونوں کا، لہذا اس سے اسے دور رہنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان کو قے آ جاتی ہے، قے سے روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب جان بوجھ کر انسان منہ میں انگلی لگائے یا کوئی ایسی چیز ہو جس کے لیے وہ قے کر دے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن خود بخود اگر الٹی آ جائے، استفراغ آ جائے تو پھر اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ہاں وہی الٹی جو ہے خود بخود آئی ہے، اس سے انسان روزہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ البتہ اس کے ساتھ مرض بڑھتی ہے تو اس مرض بڑھنے کے لیے پھر وہ انسان دوائی بھی لے سکتا ہے اور روزہ بھی توڑ سکتا ہے، کیونکہ پھر وہ مریض کے حکم میں آ جائے گا۔
البتہ انسان کو لیے جو ہے یہ کیا نام ہے قے کرنا جو ہے بعض اوقات اس وقت ضروری ہو جاتی ہے جب انسان کے معدے میں زہر چلی جائے یا انسان کا معدہ زہریلا ہو جائے اور وہ مجبور ہے کہ قے کرنے پر، تو پھر وہ قے کر دے گا تو یہ روزہ تو اس کا باطل ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے وہ ایک روزہ ماہ رمضان میں بعد میں رکھے گا، کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ بعض اوقات انسان کو قبض ہو جاتی ہے اور قبض کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ حقنہ کرتا ہے، وہ حقنہ جو ہے وہ خشک بتی جو ہوتی ہے، جیسے یا کوئی ایسی دوائی یا کوئی ایسی جس سے انسان کا وہ قبض کھل جاتی ہے، اگر وہ جامد ہے بتی نما بنی ہوئی ہے تو اس سے جائز ہے، لیکن اگر وہ مائع ہے بہنے والی چیز ہے تو اس کے ساتھ بھی روزہ انسان کا باطل ہو جاتا ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو روزے کو باطل کر دیتی تھی۔ البتہ ان 9 چیزوں کے ساتھ کہ جس میں کھانا ہے، پینا ہے، جمع کرنا ہے، منی نکالنا ہے، غبار کا حلق تک پہنچنا ہے، صبح صادق تک انسان جنابت میں رہ جائے اور حقنہ جو ہے وہ بہنے والی چیز سے کرے یا قے کرے، تو یہ 9 چیزیں جو ہیں یہ روزے میں ان سے رکنے کا نام ہے کہ ہم یہ روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ انسان گالیاں نکالتا ہے، اس کے علاوہ انسان جھوٹ بولتا ہے۔ یہ جھوٹ بولنا بھی خصوصی ہے مذہب شیعہ میں کہ آپ یہ کسی مذہب شیعہ میں اگر کوئی اہل بیت پر جھوٹ بول کر کوئی روایت پڑھے، جیسے ذاکر پڑھ لیتے ہیں، یہ مقرر جو مولوی جو روایت انہوں نے نہیں پڑھی ہوئی ہوتی، نہ ہی کسی مستند عالم سے سنی ہوئی ہوتی ہے، اور ویسے وہ پڑھ دیں تو وہ نماز اس کی جو ہے مجلس وہ نام ہے اس کے روزہ بھی اس سے ٹوٹ جائے گا کہ ائمہ پر جھوٹ بولنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور نہ خدا پر بھی جھوٹ بولنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، رسول خدا پر بھی جھوٹ بولنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنی مرضی سے کوئی بندہ بات کرے جو کہ ائمہ اطہار نے نہیں فرمائی تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ روزے کے وجوب کا نام ہے۔ البتہ اس کے علاوہ مستحب یہ ہے کہ انسان سے کوئی بد اخلاقی بات نہیں نکلنی چاہیے، گالی نہیں نکالنی چاہیے، کسی کو مارنا نہیں چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی روزے کو گرچہ کہ باطل نہیں کرتی، لیکن روزے کی وہ روحانیت جو ہے اسے ختم کر دیتی ہیں، جو انسان کو تقوی کی منزل پر لے جاتا ہے، جس سے اللہ روزے دار پر اپنا فیض کرتا ہے، وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا باقی اخلاقیات پر بھی عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ والسلام علی نتبع الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔